ایسے ادارے جو خمس و زکات دیتے ہیں ان کو خمس دے سکتے ہیں؟ وہی بات کہ اگر ان کے پاس مجتہد کی طرف سے اجازت نامہ ہے خمس لینے کا تو ایسے ادارے کو خمس دے سکتے ہیں. اگر ان کے پاس اجازت نامہ نہیں یا آپ کو نہیں معلوم کہ اجازت نامہ ہے یا نہیں، اس صورت میں ادارے کو خمس و زکات نہیں دیا جا سکتا. اچھا، آپ یہ یاد رکھیے کہ ادارہ ہو یا کوئی عالم، جب مجتہد اس کو اجازت لکھ کر دے تو آپ خمس دے سکتے ہیں. یہ اجازت عربی میں ہوتی ہے. تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ خالی کسی کے پاس عربی تحریر دیکھ کے آپ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے پاس اجازت نامہ. تحریر پڑھنا بھی پڑتی ہے. ہمارے یہاں جو کہ لوگ عربی زبان کو بڑی مقدس زبان سمجھتے ہیں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بہت تعریف کرتے ہیں. مجھ سے یہ واقعہ ہے تو اسلام آباد کی حج کانفرنس میں بھی ایک دفعہ پیش آ چکا کہ مکے والے جن کے بارے میں ہر ایک کو پتا کہ اخلاق کے معاملے میں بڑے سخت، اکھڑ، درست، بات کرنا نہیں آتا، مگر اسلام آباد کی حج کانفرنس میں آج سے 8 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک صاحب تقریر میں کھڑے ہو کے تعریف کر رہے ہیں کہ کیا اخلاق ہے مکے والوں کا، ارے کیا ان کے بات کرنے کا طریقہ کار ہے، جو سارے کے سارے لوگوں کے لیے ایک نئی بات ہے. یعنی جتنے بھی شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث جس مکتب فکر کے نمائندے کہ ایک بالکل نئی بات ہم نے سنی مکے والوں کی یہ تعریف کے اخلاق میں بہت اچھے. ہر آدمی جانتا ہے کہ انتہائی درست مزاج، انتہائی اکھڑ. تو ان سے پوچھا گیا ہے کانفرنس میں بھی تھا اس کو، سربراہ مملکت بھی تھے، سوال کیا گیا کہ بھائی ان کے اخلاق کو آپ نے کہاں دیکھ لیا، کون سا اخلاق؟ کہا کہ کوئی چیز ہم نے خریدی، وہ چیز پسند نہیں آئی، ہم نے واپس لینے سے انکار کر ہم نے جھگڑا شروع کی تو گالیاں دینے لگے. ہم گالیاں دے رہے ہیں، وہ قرآن کی آیتیں پڑھتا چلا جا رہا. اب اس بیچارے کو کیا پتا کہ وہ عربی میں اس سے سب گالیاں دے رہا، لیکن کیونکہ عربی تو یہ سمجھے کہ وہ قرآن پڑھ رہا. تو یہ جو ہمارے یہاں تصور کہ ہر جو عربی میں لکھا ہوگا چاہے وہ معذلہ انتہائی سب کو شدت اور غالب گلوچی کیوں نہ ہم اسے بھی چومتے ہیں اور آنکھوں سے لگا لیتے ہیں کہ یہ یقیناً کوئی قابل احترام تحریر ہوگی. وہ خرابی اکثر اس میں بھی آ جاتی ہے کیونکہ وہ فلاں ادارے نے چھاپ دیا، اجازت نامہ مجتہد نے ان کو لکھ کے دیا، مگر اسے پڑھنا پڑتا ہے کہ کیا لکھا. مجتہد کا اجازت نامہ تعویذ نہیں کہ آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں، الٹی سیدھے کچھ عادت بنے، آپ نے اس کو کھول کے پی لیا یا ہاتھ سے باندھ لیا اور اس کا اثر ہو گیا. جی نہیں، وہ اجازت نامہ تحریر ہوتی. کیا لکھا گیا یہ تحریر، اس کے اندر سب لکھا ہوتا کہ میں اس آدمی کو اجازت دے رہا ہوں یا نہیں دے رہا ہوں، اجازت دے رہا ہوں تو کس طرح سے دے رہا ہوں، کس شرط کے ساتھ دے رہا ہوں. مثلا کچھ علماء اور اداروں کے پاس یہ عبارت ہے آگاہ کوئی کہ آپ خمس لے سکتے ہیں جہاں دل چاہے خرچ کریں، اور کچھ کے پاس ہے کہ خمس لیں گے مگر ہماری رسید پہنچائیں گے. جس کے اندر یہ جملہ آ گئے اس کو جب آپ خمس دیں گے آپ کو اس سے آگاہ کوئی کی رسید مانگنا ہے. اگر رسید نہیں ملی یا آپ نے نہیں مانگی تو گویا آپ کا خمس ادا نہیں ہوا. تو صحیح اجازت ناموں میں یہ پڑھنا پڑتا ہے کہ کیا شرط. 3 طریقے ہو گئے، خود مجتہد کو دے، اس کے نمائندے کو دے، ادارے کو دے. مگر نمائندے یا ادارے جس کے پاس اجازت نامہ یا خود پڑھے یا کوئی قابل بھروسہ آدمی پڑھ کے آپ کو بتا دے، جس کے بغیر اس طرح سے خمس نہیں دیا جا سکتا. بہت بڑی ذمہ داری ہے. یہ حق امام کو ادا کرنا کوئی آسان چیز نہیں ہوتی. انتہائی اہمیت کا مسئلہ ہے حق امام. اس سے زیادہ اور کون بدقسمت ہوگی کہ اس کی جیب سے پیسہ بھی نکل گئے اور قیامت میں پھر وہ مجرم کا مجرم رہا. معلوم ہوا پیسہ بھی دیا اور غلط کے ساتھ غلط طریقے سے دیا. پھر ایک مرتبہ کلیئر کر، صرف 3 طریقے، یا مجتہد کو دے یا اس کے نمائندے کو دے یا کسی ایسے ادارے کو جن کے پاس مجتہد کی اجازت. یہ یاد رکھیے کہ نمائندہ اگر غیر عالم بھی تو اس کو دینا ہوگا، اور اگر کوئی انتہائی مقدس و پرہیزگار عالم بھی ہے اور اس کے پاس اجازت نامہ نہیں تو اس کے تقدس اور تقوی کے باوجود اس کو خمس نہیں دیا جا سکتا. اس کے برعکس ایک بالکل جاہل شخص اگر مجتہد نے اس کو اجازت دے رکھی، جس کے پاس بطور مثال نہ پرہیزگاری ہے، نہ تقدس ہے، نہ تقوی ہے، نہ علم ہے، پھر بھی دینا پڑے گا اس کو خمس، کیونکہ خمس کا تعلق نہ تقدس سے ہے، نہ تقوی سے ہے، نہ پرہیزگاری سے ہے، نہ علم سے ہے. علم ہونا چاہیے مرجع کے پاس. مرجع اگر ہے بس وہ اگر عالم وقت ہے ہم اس کے نمائندے کو دیتے گویا اس کو دیتے. نمائندے کے علم کی ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ بہت ہی واضح مسئلہ ہے، مگر لوگ اس میں اتنی ٹھوکریں کھاتے ہیں کہ بعض اوقات وہی پیسہ بھی گیا اور پتہ چلا کہ کچھ نہیں ملا، غلط جگہ پہ پیسہ چلا گیا. ثواب ملے گا خیرات کا،
صدقے کا، نیکی کا، ان کا ثواب نہیں ملے گا۔ حق ایمان کی ادائیگی آسان نہیں۔